السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ازہر نیوز. آپ کے ساتھ ہوں میں محمد اقبال خان. حال ہی کے اندر کیندری گرہ منترالیہ نے ایک دشا نردیش جاری کیے جس کے تحت سبھی ساروجنک پروگراموں میں اور سرکاری اسکولوں میں جن گن کے پہلے وندے ماترم گانا انیواریہ کیا گیا ہے. آئیے اس مسئلے میں ہم اجین کے امام اور حافظ صاحب سے روبرو ہوتے ہیں. کیا نام ہے صاحب آپ کا؟ محمد طیب. یہ جو کیندری گرہ منترالیہ نے 3 دن پہلے گائیڈ لائن جاری کی ہے، اس کے مطابق سبھی سرکاری سارجنک کاریہ اور سرکاری اسکولوں میں جن گن کے پہلے وندے ماترم کو انیواریہ کر دیا گیا ہے. بچوں کو اسکول میں سرکاری اسکول میں وندے ماترم جن گن کے پہلے گانا ہوگا، اور اگر کوئی سرکاری کاریہ ہوتے ہیں اس کاریہ کے اندر بھی وندے ماترم کو جن گن کے پہلے گایا جانا انیواریہ کیا گیا. آپ اس معاملے میں کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان اپنے وطن سے محبت کرتا ہے اور اپنے وطن کی کو آزادی میں دلانے کے لیے بڑی قربانی دی ہے اس نے. لہذا وطن سے محبت اور اس کی قربانی الگ چیز ہے، لیکن جو فیصلہ بھی آیا ہے وہ ایک مسلمان کے لیے کسی طرح درست نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسلمان صرف ایک اللہ کی بندگی عبادت کرتا ہے. وندے ماترم کے اندر کچھ بند ایسے ہیں جس سے کہ جو ہے دھرتی کی عبادت اور پوجا لازم آتی ہے، اور ہمیں کانسٹیٹیوشن سنویدھان نے آزادی دی ہے، مذہبی آزادی دی ہے کہ ہر شخص اپنے مذہب پہ جو ہے اس پہ عمل کرے. اس لیے ہمیں جو آزادی دی ہے، سپریم کورٹ نے بھی ایک فیصلہ آیا ہے جس میں کہ یہ اختیار دیا ہے جو چاہے کہے نہ کہے، لہذا کسی پہ جبر نہیں کر سکتے. تو ایک مسلمان کے لیے کسی بھی طرح کے وندے ماترم کہنا درست نہیں ہوگا، اور ہم کہیں گے کہ اس طرح کا جو ہے جبریہ قانون لگانا مناسب نہیں ہے. سب دیش کا مسلمان جو ہے وہ وندے ماترم گائے گا یا نہیں؟ نہیں، ان کو نہیں گانا چاہیے. آپ ملک کے مسلمانوں کو کیا اس بارے میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہم وہی کہیں گے کہ سپریم کورٹ نے جو ہمیں آزادی دی ہے تو ایک مسلمان کو یہ کہنا کسی طرح درست نہیں ہو سکتا. اس سے کیا ہے کہ مسلمانوں کو بچنا چاہیے، اور اس طرح جو ہے جو فیصلہ سرکار کا ہے اس کو ہم جو ہے اس کو نہیں مانتے ہیں. جن سرکاری اسکولوں میں مسلمانوں کے بچوں کے داخلے ہیں، جو وہاں پر پڑھائی کر رہے ہیں، ان کو وہاں پر وندے ماترم پڑھایا جائے گا. اس بارے میں کیا کچھ آپ کہنا چاہیں گے؟ وہ اسکول والے جبر کرتے ہیں، زبردستی کہلواتے ہیں، تو ان کو نہیں کہنا چاہیے، اور پیرنٹس کو اس پہ غور کرنا چاہیے. اور جن اسکولوں میں جبر نہیں ہے، اختیاری ہے، ان کو چوائس ہے، چاہے کہیں نہ کہیں تو کوئی دقت بات ہی پڑھتے رہیں. لیکن جن اسکولوں میں جبریہ یہ جو ہے کہا جائے گا، وہاں مسلمانوں کو اپنے بچوں کو داخلہ نہیں دینا چاہیے. کچھ خبر ایسی آ رہی ہیں صاحب کہ کچھ مسلمان دیش کے اندر وندے ماترم گائے جانے کے پکش میں بھی ہے، اس کی طرفداری میں ہے. نہیں، یہ تو ظاہر بات ہے کہ بہت سارے مدعے ہیں اس ملک کے اندر. ہمارے لیے جو ہے ہمارا جو عبادت کا جو قانون ہے وہ ہمارے لیے اول ہے. وہ مسلمان کہتے ہوں گے لیکن ہمیں اس میں نہیں کہنا چاہیے. تھوڑا سا وندے ماترم کی آپ تفصیل ہمارے ناظرین حضرات کو بتا دیجیے. اس کے پورے اس کے معنی کیا ہیں؟ ایسا کہ چونکہ یہ بنگالی زبان میں ہے، اور اس کے ذریعے جو ہے زمین کی پوجا کی جاتی ہے، جو ہے دھرتی کی پوجا کی جاتی ہے. اس کو ایک ماں کا درجہ جو ہوتا ہے، خدا کا درجہ وہ دیا جاتا ہے. اور ایک مسلمان کسی بھی طرح سے خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا ہے، چاہے وہ خود پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو، خود پیغمبر کیوں نہ ہو. ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں اللہ کے علاوہ. تو ظاہر بات ہے کہ یہ زمین ہے، اللہ کی مخلوق ہے، لہذا ہم اس کی جو ہے کسی بھی طرح کی عبادت نہیں کر سکتے. کیا مذہب اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں ہے؟ ہاں، مذہب اسلام میں غیر اللہ کے، خدا کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت اور بندگی کی، اس کو جو ہے جھکنے کی اور اس کو خدا کا دینے کی جو ہے اجازت نہیں ہے. کل کو اگر ملک کے اندر سینٹر ہوم منسٹری کی طرف سے کوئی دباؤ پڑا کہ گانا ہی پڑے گا آپ کو، یا کسی پرکار کی
کوئی گنڈا گردی یا زیادتی وغیرہ کی جائے گی تو آگے اس ملک کا مسلمان یا مسلم پرسنل لا بورڈ کیا کارروائی کرے گا؟ اس کے لیے ہم سپریم کورٹ جائیں گے. مطلب مسلمانوں کو وندے ماترم نہیں پڑھنا چاہیے؟ نہیں پڑھنا چاہیے، یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے. مطلب شریعہ اجازت نہیں دیتا ہے؟ شریعت اجازت نہیں دیتی ہے. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ تھے اجین کی جامع شکیب مسجد کے امام حافظ محمد طیب صاحب. آپ دیکھ رہے ہیں ازہر نیوز اور آپ کے ساتھ میں ہوں محمد اقبال خان. اگر ویڈیو پسند آئے لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے. پھر ایسی کسی دلکش ویڈیو کے ساتھ آپ سے روبرو ہوں گا.